امیر بلال ٹیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم خواجہ طریق گلشن عرف ٹیپی بٹ کی موت کے حوالے سے انتہائی اہم پیشرفت سامنے آ چکی ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے کہ آخر اس کی موت کی وجہ کیا بنی۔ کیا اس کو مارنے والے اپنے ہی دوست تھے یا پھر دال کے اندر کچھ کالا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کس طرح اس کو دھوکہ دیا گیا؟ کیسے پاکستان پہنچایا گیا؟ اور دبئی میں کیا ڈیل ہوئی تھی؟ اور اس کے بعد پاکستان میں یہ خبر سب سے پہلے کس نے جو کہ سوشل میڈیا پر بتائی؟ یہ خبر کہاں سے نکلی کہ ٹیپی بٹ کی موت واقعہ ہو چکی ہے؟ اور پھر وہ تصویر کیوں بنائے گی جو کہ ایک تصویر پہلے سوشل میڈیا پر کافی حد تک وائرل ہوئی تھی اور وہ بڑے پرسکون ماحول میں وہاں پر ٹیپی بٹ بیٹھا ہوا تھا، اس تصویر کے حوالے سے کیا چہم گوئیاں جاری ہیں؟ اور اس کے بعد یہ جو کہ پہلی خبر دینے والا صحافی کون تھا؟ اور اس کے بعد واقعہ کہاں پر ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا وقت تھا؟ اور کون سے ڈی ایس پی نے اس جو کہ واقعے کی مدعی جو ہے وہ اس کے مدعی وہ خود بنے ہیں؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امیر بلال ٹیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم ٹیپی بٹ، جن کو 4 اکتوبر کو انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سی چہم گوئیاں جاری تھی کہ سی سی ڈی یا پنجاب پولیس جو ہے وہ کبھی بھی ان جیسے بڑے گینگسٹر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، بلکہ وہ تو اچانک سڈنلی جو ہے وہ اریسٹ اس کو کیا گیا اور اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ بھی ہمیں خبر سننے کو ملی کہ وہ پاکستان میں کبھی آ نہیں سکتے۔ اس کے اوپر بہت سی چیلنجز کیے گئے، لیکن وہ تمام جو باتیں تھی، وہ تمام جو سوال تھے، وہ آج جو ہے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور ٹیپی بٹ کو حال ہی میں پاکستان میں لایا گیا اور گزشتہ رات آپ کو بتاتے چلے جائیں 3:25 سے 26 منٹ پر جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ کہاں پر ہوا جی؟ یہ سنجر پور داؤد شہید چوک ہے جناب رحیم یار خان کا، کہ جیسے ہی سندھ سے آپ پنجاب کی طرف انٹری لیتے ہیں اور جیسے ہی پنجاب کی انٹری کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ واقعہ رونما ایسے ہوا ہے کہ جناب 2 گاڑیاں تھیں، ایک سیاہ رنگ کی اور ایک بلیک رنگ کی، جس میں 8 افراد نامعلوم افراد مسلح افراد تھے اور انہوں نے پولیس کی اس گاڑی کو روکا، اس وین کو روکا کہ جس کے اندر خواجہ طریق گلشن عرف ٹیپی بٹ صاحب موجود تھے اور ان کو لاہور لایا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کہ اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے آگے سے ان کو مزاحمت کی، روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور فائرنگ کے نتیجے میں جو پولیس کے ایک ڈرائیور ہیں وہ بھی زخمی ہوئے اور ان کے دائیں بازو پر جو ہے وہ چوٹ آئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کو چھڑانے کی کوشش میں ہوائی فائرنگ بھی کی اور سامنے فائر بھی کی، جس کی وجہ سے جو ٹیپی بٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہیں پر جو ہے وہ موقع پر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ جو ڈرائیور ہے اس کو قریبی ہاسپٹل جو صادق آباد میں منتقل کر دیا گیا۔ اب ناظرین کرام، بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے آخر وہ شوٹر کون تھے، مشکوک گاڑیاں کون سی تھی اور وہ کس سائڈ پر گئے؟ اس حوالے سے پولیس ذرائع سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، وہ 7 سے 8 لوگ تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کارروائی کی ہے وہ غربی بائی پاس جو ہے اس جانب سے وہاں سے وہ نکلنے میں فرار ہو گیا اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے، یہ تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وہاں پر پولیس موجود تھی، بھاری نفری جو ہے وہ ان کو ڈھونڈنے میں جو کہ اپنی ٹرائی کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، اس تمام سینیریو کے بعد سوشل میڈیا پر جو ایک کمپین چل رہی ہے، جو ایک سینیریو ہے، جو ایک نیریٹیو بن چکا ہے، جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں وہ یہ ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں محسوس ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بلا تفریق کارروائیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں اور آج ہم سی سی ڈی کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً جو ہے اب انصاف کا بول بالا جو ہے وہ بلند ہوگا اور بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جن کو انصاف نہیں مل پا رہا تھا، اب ان کی امید کی کرنیں جو ہیں وہ روشن ہو گئی ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر جو ہے شاید اب انصاف مل سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو پاکستان میں لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جی یہ انصاف کبھی نہیں مل سکتا۔ لیکن اب لوگ یہ ہے ایک دفعہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، نہ صرف اس میں کرائم کرنے والے لوگ جو ہیں، کرائم کی جو ریشو پاکستان میں بڑھتی ہوئی کم ہو رہی تھی سی سی ڈی کی وجہ سے ایک جانب تو وہ، لیکن دوسری جانب وہ لوگ جو کسی بھی جو کہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہوتے تھے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ اب بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے جی ایک جیٹ کے ذریعے ٹیپی بٹ کو لایا گیا ہے اور وہاں پر ایک ڈیل ہوئی تھی، کمپین یہ ہوئی تھی مبینہ طور پر، وہاں پر ان کو جو کہ ایگری اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد عدالت جو آپ کا فیصلہ سناتی ہے، اور شاید ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے گینگسٹر آئے ہیں
पाकिस्तान के अंदर उनको छोड़ दिया गया है, आपको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन टीपी भट्ट के साथ बड़ा धोखा हुआ और टीपी भट्ट जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से रहीम यार खान के थाना सब्जल जो कि उसकी हदूद में जो अपने मंतकी इंजाम को पहुंचा। अब आपको जो डिटेल बताते चले जाएं तो ये जनाब सैयद हुसैन हैदर DSP CCD जो मॉडल टाउन है उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 324, 353, 186, 148, 149, 440, 224 ये जो हैं वो दिफात उसके ऊपर लगाई गई हैं। मुकदमा नंबर 826/25 है। ये FIR जो है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और उसमें पूरा ये वाक़या कहा गया है कि जी 3:26 पर ये मामलात हुआ और उसके बाद जो है पुलिस वो निकली और 3:25 पर जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो ये जो मामलात सामने आए और उसके बाद जो है वो हथकड़ियाँ उसको लगी हुई थी लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी। ये नाज़रीन कराम इस केस के बाद या इस वाक़े के बाद जो है वो लोग अब ये खौफज़दा हो चुके हैं कि इंसाफ अब मिल सकता है और कहा जा रहा है कि टीपी भट्ट के जो अब अहले खाना हैं अब उनकी जानिब से भी किसी न किसी मज़म्मत का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लाहौर के अंदर CCD जो है उसके अहले खाना की जानिब से अब उनको कंट्रोल पर कर पाएगी या फिर लाहौर के अंदर जो है वो कोई बड़ा जो एक दफ़ा फिर जो है वो गैंग सर उठाएगा या फिर बड़ा एक दफ़ा फिर दुश्मनी का आगाज़ होगा। क्या होगा ये वक्त बताएगा और इस केस के मुतालिक लम्हा बलम्हा आपको जो है हम डिस्कस इसके बारे में करते रहेंगे, आपको इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली पॉइंट।